جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور ہم نے انہیں علم لدنی سکھایا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس بندے سے کہا، کیا میں آپ کی صحبت میں رہ سکتا ہوں تاکہ مجھے ہدایت والا علم آپ سکھا سکیں؟ یہ مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا مقام جو ہوتا ہے امت کے لیے سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ نبی ہوتا ہے تو پھر رب کی بارگاہ میں اسے اور زیادہ عاجز بن کے رہنا پڑتا ہے۔ کسی لمحے بھی اگر ذرہ سی بھی غفلت ہو جائے تو اللہ کی طرف سے معمولی غفلت نہیں سمجھی جاتی، اس کی وعید اور تنبیہ ہوتی ہے زیادہ سختی سے۔ عام بندے پہ اتنی گرفت نہیں ہوتی جتنی کہ خاص بندے پہ گرفت ہوتی ہے۔ دنیا دار کی جو مقتدی ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کی گرفت اتنی نہیں ہوتی جتنی امام کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سر پہ ساری جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسے ہی امت کی ذمہ داری ہوتی ہے نبی پر۔ تو کسی وقت بھول چول کے موسیٰ علیہ السلام سے کسی سے بات ہوئی، سوال کیا کسی نے کہ ہے موسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑھ کے بھی کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے بس ایسے بھول کے کہہ دیا کہ نہیں۔ تو اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ نہیں موسیٰ تو نے یہ غلط کہا ہے، یا تجھ سے بھول ہوئی ہے۔ اللہ کے بندہ میرا ایسا بھی ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ نبی سے بڑھ کے تھا، بلکہ یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم ہوتا ہے، اور اس علم والے سے اوپر بھی اللہ ہوتا ہے۔ اپنا علم کسی وقت جب عالم خود کو عالم سمجھ لے یا عقل کل سمجھ لے تو سمجھ لے اس کی موت کا وقت ہے، وہ نہیں، اس کے لیے دعویٰ نہیں ٹھیک، تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آ جاتی۔ اب اللہ حکم دے دیا کہ جا اب میرے بندے کو دیکھ، میرا بندہ کیسا ہوتا ہے۔ اب چونکہ موضوع ایسا ہے نیک لوگوں کی زیارت کرنا پہلے، تو یہ اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ نبی کی صورت میں اللہ نے حکم دیا ہے ہر کسی کو کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ کہیں پتہ چلے تو جاؤ اس کی صحبت کے لیے، زیارت کے لیے، اور کچھ پوچھو اس سے، اس کی صحبت میں رہو، کچھ پوچھو۔ اگر تمہارا علم تمہیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ نہ پوچھو، تب بھی اس کی صحبت میں رہو اور خاموشی سے رہو، ادب سے رہو۔ اگر وہ کوئی بظاہر غیر شرعی حرکت بھی کرے، شریعت کے خلاف بھی کرے، تو زبان سے کچھ نہ کہو، شاید تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہ آئی ہو جو وہ کر رہا ہے۔ اس میں یہ کچھ بتایا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی سفر پہ نکلے تو انہوں نے اپنے غلام کو ساتھ لیا، زاد سفر ایک تھیلے میں ڈالا، بنی ہوئی مچھلی ڈال لی کہ رستے میں جہاں بھوک لگے گی وہ بھی کھائیں گے۔ وہ یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ مچھلی بنی ہوئی ساتھ لو، جس جگہ یہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے اس مقام پر وہ میرا اللہ کا بندہ تمہیں ملے گا، پھر اس کی صحبت میں رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا، لیکن غلام کو پتہ نہیں تھا۔ وہ نکلے تو ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پانی دو مل رہے تھے، دو دریا مل رہے۔ ایسی جگہ آتی ہیں جہاں 4 6 دریا ملتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی ایسی جگہ ہیں جہاں 4 دریا مل رہے ہیں، پانی اکٹھا ہو رہا ہے۔ تو اس جگہ پہ پہنچے تو اچانک دیکھا خادم نے کہ مچھلی تھیلے میں تڑپی ہے اور تھیلے سے باہر نکل کے پانی کے اندر چلی گئی ہے، اور جب وہ پانی کے اندر گئی ہے تو سارا بھاگ کے وہ رستہ بناتی جا رہی ہے، ایسے جیسے سرنگ بناتی جا رہی ہے، پانی کے اندر گزرتی چلی گئی۔ خادم نے غور نہیں کیا تو سفر آگے شروع ہو گیا۔ آگے جا کے جب بھوک لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ مچھلی نکالو تھیلے میں سے۔ تو پھر خادم کو انہوں نے کہا کہ میں نے تو وہ عجیب بات دیکھی تھی وہاں کہ مچھلی تو پانی میں
چلی گئی تھی، تو انہوں نے کہا وہی تو مقام تھا جہاں اس بندے نے ہمیں ملنا تھا۔ تو وہ واپس آئے تو دیکھا ایک ہستی بیٹھی ہے سبزے پر، تو وہ بیٹھی ہے ایسے ایک مسلح ہے اس سبزے پر، اور باقی ساری گھاس خشک ہے لیکن وہ ہری ہے، وہ جگہ جس جگہ وہ بزرگ بیٹھے ہیں ہری ہے۔ تو چونکہ اس بزرگ میں یہ خاصیت تھی سبزے والی جگہ کی طرح، نام بھی انہوں نے یہی دیا خضر کہ ہرا کر دینے والا یا ہرا بھرا۔ ان میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی تھی کہ وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے، سوکھی ہوئی چیز کو ہرا کر دیتے تھے، اس لیے جہاں وہ بیٹھے وہاں سبزہ ہو گیا، تو وہ سبز ہو گیا، خضر نام ہو گیا۔ اور ان میں یہ بھی تھی کہ جو چیز ان کی صحبت میں پہنچتی تھی وہ بھی مردہ سے زندہ ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ مچھلی بنی ہوئی مردہ تھی، لیکن اللہ نے انہیں یہ شان عطا کی تھی، تو وہ جب ان کی حدود میں مچھلی آئی تو وہ زندہ ہو گئی۔ یہ نشانی تھی کہ یہاں ایک زندہ کرنے والا مرد بیٹھا ہے، وہ مقام تھا۔ اب اس میں سے یہ بات نکلی کہ ایسے لوگوں کی زیارت کے لیے جانا نبیوں کی بھی سنت ہے۔ اچھا، وہ تھے ولی، یہ تھے نبی، مقام کے لحاظ سے نبی افضل، ولی نہیں افضل، لیکن نبی کو یہ بتایا گیا کہ ان پاکان امت کی زیارت کرنا نبیوں کی بھی سنت ہے۔ یہ سنت تھی ان کی، موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بات آئے گی، وہ بھی یہ تو قصہ سمجھ گئے آپ، آگے اب چلتے ہیں۔ مضمون یہ ہے کہ نیک لوگوں کی زیارت کرنا، ان کی صحبت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے دعا کروانا، اور ان کے مقامات پر مقامات پر ان کی عادات کو پورا کرنا، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا وہ ہم بھی کریں، یہ سنت ہے۔ اس میں کوئی شرک اور کفر کی بات نہیں، یہ باعث برکت ہے، باعث رحمت۔ اب آگے چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے کیا بیان کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے ساتھ تم چلو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ ہم ان کی زیارت کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ یہ ام ایمن وہ ہستی ہیں جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑھیا عورت تھی، ہم کہتے ہیں ماں کو، ایمن کی ماں بڑی عورت تھی، نیک تھی، پرہیزگار تھی۔ اب یہ ایک اور واقعہ آ گیا کہ نیکوں کے پاس جانا انبیاء کی سنت اور طریقہ، اور انہوں نے طریقہ بندوں کو بتایا کہ جایا کرو۔ تو اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق گئے۔ تو آگے کیا کلام ہوا دیکھیں، کیا ہم ان کی زیارت کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ چنانچہ ہم ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ گئے تو وہ رونے لگی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بارگاہ الہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتر مقام ہے؟ یعنی وہ اگر وہاں بھی چلے گئے ہیں تو یہاں سے بہتر ان کی زندگی وہاں ہے، زندگی یہاں بھی ہے لیکن وہاں زیادہ ان کو قرب ہے۔ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی، یہ مجھے معلوم ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بہتر ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا نزول ختم ہو گیا ہے، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے تھے، جو فرشتہ آتا تھا وحی لے کر، وہ برکت ختم ہو گئی ہے،
امت کے لیے اب نہیں آتا۔ حضرت ام ایمن نے ان دونوں حضرات کو بھی رونے پر مجبور کر دیا جب انہوں نے یہ بات سنی، اور وہ بھی ساتھ رونے لگے۔ مسلم کی حدیث۔ کیا پتہ چلا کہ ذکر ان کا کر کے اور ایسے لوگوں کے پاس جا کے جو ان کا ذکر کرتے ہیں، برکت پیدا ہوتی ہے، دل میں نرمی آتی ہے، پھر وہ خود روتے ہیں اور انہیں بھی رلاتے ہیں۔ جب رونا آتا ہے تو پھر قلب کے اندر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، قلب میں نرمی پیدا ہے، کسابت اور تلخی اور سختی ختم ہوتی ہے۔ اگلی حدیث، یہ مسلم کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے بھائی کی دوسرے شہر میں جا کے زیارت کی۔ ایک دوست دوسرے دوست کو ملنے کے لیے دوسرے شہر میں جا رہے ہیں، تو اللہ نے، دیکھیں اگلے بات سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا اس میں برکات ہیں۔ تو اللہ نے اس کے رستے پر ایک فرشتہ متعین کر دیا جو سفر پہ جا رہا تھا اپنے دوست کو ملنے کے لیے، اس کے رستے پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ جب وہ شخص اس رستے پر آیا تو فرشتے نے کہا تم کہاں جاتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا میرا اس شہر میں ایک بھائی ہے، میں ارادہ رکھتا ہوں۔ فرشتے نے دریافت کیا کیا آپ کے پاس کوئی عمدہ چیز ہے جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں کہ میں محض اللہ کی خاطر اس سے محبت رکھتا ہوں، ملنے جا رہا ہوں، میرا کوئی کام نہیں، نہ میں نے کوئی سودا لینا دینا ہے، صرف اس لیے کہ مجھے اس سے محبت ہے، اور محبت تقاضا کرتی ہے کہ میں اسے دیکھ آؤں، اسے مل آؤں۔ یہ ارادہ تھا تو فرشتہ اللہ نے متعین کیا۔ پھر آگے دیکھیں، فرشتہ نے کہا میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قاصد ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے پیغام دے کے بھیجا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تم کو دوست رکھتا ہے جیسا کہ تم اس سے اللہ کے لیے محبت رکھتے ہو۔ یعنی وہ جو شخص ہے جس کو ملنے جا رہے ہو اس کے لیے اس کی محبت تمہیں ہے للہ فی اللہ، کوئی اور نہیں بات، اللہ کی خاطر اس سے تم محبت کرتے ہو تو اللہ اس کے بدلے میں تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی مسلم کی حدیث۔ آگے ایک اور حدیث، آپ دیکھیں وہ دوست کو ملنے کے لیے جا رہے، اب دوست ایک اور کام کرنے کے لیے جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے بیمار کے پاس جائے اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر جائے اور بھائی کو دیکھنے کے لیے جائے تو ایک پکارنے والا بلند آواز سے کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو۔ پکارنے والا کون؟ فرشتہ کہتا ہے تجھے مبارک ہو، تیرا چلنا خوشگوار ہو، تجھے جنت میں وہ مقام ملے، سبحان اللہ، کہ جو سب سے اعلیٰ ہو۔ یہ کیا ہے؟ بیمار دوست کی، بیمار بھائی کو دیکھنے کے لیے جانا، اس کا بھی اجر ہے، ثواب ہے۔ ملاقات کے لیے جانا اس کے لیے بھی بڑا اجر ہے، اور یہ بھی حدیث جو ہے حسن ہے، اور ترمذی نے اسے روایت کی ہے۔ اگلی حدیث، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھیں کہ نیکوں کی سنگت اور بروں کی سنگت میں فرق کیا ہے۔ جو اللہ کے لیے ملنے جاتا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور جو اللہ کے لیے نہیں اپنے نفس کے لیے جاتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے، یہ بھی سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال اس طرح ہے جیسے کستوری والا، یعنی مشک والا جس کے بعد خوشبو ہو۔ کستوری وہ خوشبو ہے جو دنیا کی مہنگی ترین خوشبو ہے، کستوری والا، اور آنکھ کی بٹی دھونکنے والا لوہار۔
مثال دی ایک خوشبو والا عطر کی دکان والا اور ایک لوہار جو آگ جلا کے بھٹی چلا رہا ہے لوہے کی اشیاء بنانے والے. تو کستوری والا تمہیں کچھ نہ دے گا تو خوشبو تو دے کے بھیجے گا. عطر کی دکان پہ تم جاؤ تم کچھ نہ لوگے لیکن اس دکان کی خوشبو تمہارے ساتھ ضرور باہر آئے گی. خریدا کچھ نہیں پھر بھی خوشبو آئی. لیکن بھٹی دونکنے والا اس کی دکان میں جاؤ گے کچھ بھی نہ خریدو گے تو کپڑے جلا کے آؤ گے. کوئی نہ کوئی آگ کا تنکا اڑ کے کپڑوں پہ پڑے گا جلا کے آ جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ اچھا ساتھی خوشبو والا اور برا سالی لوہار والا مثال دے. یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی گہری بات کہ جب دوست بناؤ تو کیا دیکھ کے بناؤ. جب سنگت کرو کسی کے ساتھ تو کیسی سنگت کرو. سنیے تم کسی مومن ہی کو ساتھی بناؤ یعنی جب تم کوئی ساتھی بناؤ چنو دوست چنو تو مومن کو چنو اور تمہارا کھانا مومن اور پرہیزگار کھائے. یعنی دوست وہ چنو کہ جس کو تم کھلاؤ کچھ کھاکر خدمت کرو تو سمجھو ایمان والے کی کر رہے بے ایمان کی نہ کرو. اس کی دوستی کوئی فائدہ نہیں دے گا. ایمان والے کھائے اور اسی سے تمہاری فلاح ہو. جب تمہارا کھانا تمہارا پانی اور دعائیں کسی نیک بخت کے شکم میں جائیں گی تو تمہارے حق میں دعا کرے گا. اور جو کوئی برا شخص ہے وہ کھا کے نکل جائے گا نہ دعا نہ بددعا کسی کام کا نہیں. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی بڑی عجیب ہے اس سے بھی باریک. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. بندہ وہ ہے جو اپنے دوست کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ کس مذہب پہ ہے. کیسے؟ ہر ایک کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. یعنی دوست تمہارا اگر اچھا ہے مسجد میں تمہارے ساتھ نماز کے لیے آتا ہے تو پھر تو ہوا اچھی شہرت والا. اگر بازار میں بیٹھنے والا ہے پھر وہ تمہارا دوست نہیں کیونکہ اس کی بازاری عادت ایک دن تمہارے اوپر غالب آنی ہے. تم نے نماز چھوڑ کے بازار میں چلا جانا ہے. لیکن اگر کوئی نمازی کی عادت نمازی لے گا تو اس کے ساتھ بازار نہیں جائے گا مسجد میں ہی آئے گا. یعنی دوستی کرتے وقت دیکھ لو کہ تم کس کے ساتھ دوستی کیونکہ دوستوں کے ذریعے تعارف ہوتے ہیں پہچانے جاتے ہیں کہ اس کی سنگت کیسی ہے. ماں باپ بھی کہتے ہیں اہل و عیال محلے والے کہ بھائی دیکھو اس کی سنگت کیسی ہے. اب اس کی سنگت ایسی ہے یہ بھی ایسے ہی ہے. اگلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس کہتے ہیں. اب یہ حدیث بڑی عجیب و غریب ہے. ٹھیک ہے. ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اب یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے دوست کی دوست سے محبت ہے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ کہاں ہوگا. ایک دیہاتی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاری کر لی ہے؟ اس دیہاتی نے جواب دیا اللہ اکبر. اللہ اور اس کے رسول کی محبت یعنی میرے پاس اگر کوئی تیاری ہے تو صرف یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اعمال شاید میرے پاس کوئی نہ ہو گناہگار بھی ہوں سیاہکار بھی ہوں جھوٹا بھی ہوں بدکار بھی ہوں پر ایک بات ہے میرا دل جو ہے اس کے اندر اللہ اور رسول اللہ کی محبت. آپ سنیے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں اصل قول بھی بیان کر دوں کہ اس قول کے اندر ہی بڑھ گئے.
رسول اللہ نے فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ خوشخبری دے دی کہ تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں گا حشر میں، اور ہمارے دونوں کے ساتھ کون ہوگا؟ وہ تیسرا جس کو چاہتا ہے اللہ۔ اللہ بھی ساتھ، میں بھی ساتھ، اور تو بھی ساتھ۔ اب آگے ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے متعلق کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے مگر اس کے ساتھ پہنچ نہیں سکتا، لاحق نہیں ہو سکتا۔ لاحق کا مطلب ہوتا ہے محبت تو بندہ کرتا ہے، اب میں محبت کرتا ہوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے، غوث پاک سے، لیکن ان کے اعمال کو تو میں پہنچ نہیں سکتا۔ میں محبت کرتا ہوں جیسے پہلے بیان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہاں وہ اور کہاں میں پہنچ نہیں سکتا۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ہمیشہ اسی کے، پھر وہی قول فرما، آدمی ہمیشہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اب تو اعمال کے ذریعے اسے نہیں پہنچ سکتا، لیکن محبت کے ذریعے اسے پہنچ جائے گا۔ دیکھیں، جو اللہ کا غلام ہو، نبی کا غلام ہو، چاہے بلال ہو، چاہے ابو ذر غفاری ہو، چاہے سلیمان فارسی ہو، جن کو اپنے باپ دادا کا بھی نہیں پتا ہوتا تھا، حضرت سلمان فارسی وہ ہستی جن کی عمر 350 سال ہوئی، انہوں نے دور فطرت دیکھا، یعنی پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا سارا دور دیکھا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ ان کا مجھے نام نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے سلمان بن اسلام کہتے ہیں، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ کیا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی؟ بلال حبشی کہاں بکتے بکتے بازار میں آ کے بکے، خریدنے والے نے خریدا، خرید کے آزاد کیا، نبی کی بارگاہ میں آگے مؤذن بن گئے۔ ٹھیک ہے، یہ اعزاز کیا ہے؟ نہ مال ہے، نہ نسب ہے، نہ حسب ہے، نہ کسب ہے، اللہ اور رسول کی محبت اس مقام پہ لے گی۔ اچھا دیکھ، یہ بات ہوگی پوری۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے محبوب بھی کہتے ہیں کہ فلاں سے جا کے دعا کرواؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، کفر ہے۔ اب اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو فلاں کے ساتھ دعا، اس کے پاس جانا، دعا کروانا۔ کس کا عنوان ہے یہ؟ حضرت اویس کرنی کا۔ اب یہ بھی سنیں، حضرت قصیر بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اہل یمن میں سے کمک آیا کرتی تھی، یعنی مدد آیا کرتی تھی۔ آپ ان سے دریافت فرمایا کرتے تھے کیا کوئی شخص تم میں سے اویس بن عامر نامی ہے؟ حتیٰ کہ اویس آگے، آخر اویس آئے، ملے حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیا آپ اویس بن عامر ہیں؟ اویس نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا قبیلہ مراد کی شاخ کرن سے ہو؟ ان کو کرنی اس لیے کہتے تھے کہ یہ فضول بات بنی ہے، وہ کرنی والے تھے۔ نہیں، کرنی وہ نہیں ہے، یہ کاف 2 نقطوں والا کرن ہے، یہ ایک شہر کا نام تھا۔ کرن اس لیے اسے کہتے تھے کہ سینگوں والا، کرن سینگوں کو بھی کہتے ہیں، 2 سینگوں والا، وہ بستی مشہور تھی اس لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا قبیلہ کرن سے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا کیا آپ کو برس تھا؟ برس کہتے ہیں پھل بیری کو، سفید جو جسم پہ داغ ہوتے ہیں، جو پھیل جاتے ہیں، انہیں وہ مرض تھا، ان کا سارا جسم چمبل جو ہے برس کہتے وہ تھا۔ تو نبی کی دعا سے وہ ختم ہو گیا، لیکن ایک نشان رہ گیا۔ نشان بتانے کے لیے دیکھیں آگے سنیں،
جی ہاں، حضرت فاروق اعظم نے کہا آپ کو برس تھا، اس سے اچھے ہو گئے، صرف مقدار 1 درم کی جگہ خالی رہ گی، درم پیسے کو کہتے ہیں۔ اویس نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت عمر نے عرض فرمایا کیا تمہاری والدہ ہیں؟ اویس نے کہا جی ہاں۔ عمر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا تھا کہ تم میں سے، بات آگے اب سننے والی، تم میں سے تمہارے پاس اہل یمن کی قوت کے ساتھ اویس بن عامر کرنی مرادی آئے گا، اس کو پہلے برس کی بیماری ہوگی، پھر اس سے اچھا ہو جائے گا، درم کی جگہ خالی رہے گی، اس کی ماں بھی ہوگی جس کا وہ انتہائی تابع دار ہوگا۔ ماں کی تابع داری کی تصدیق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس مجبوری کی وجہ سے، وہ نابینا تھی، بوڑھی تھی، تو آپ ایک دفعہ صرف آئے مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، لیکن آپ اس وقت مسجد میں موجود نہیں تھے تو واپس چلے گئے، کیونکہ ماں کا حکم تھا جلدی واپس آنا، مجھے کون دیکھے گا۔ تو اگر وہ خدا کے بھروسہ پر، اب دیکھیں اصل بات حضرت عمر فاروق کو جو نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہ کہ اگر وہ اویس خدا کے بھروسے پر قسم کھا لے تو خدا اس کی قسم پوری کرے گا، وہ اس قدر عظمت والا ہے۔ اگر تم میں سے، اگلی بات، اگر تم اس سے دعائے مغفرت کروا سکو تو ضرور کروانا، سنیں، لہذا آپ میرے لیے دعائے مغفرت کہی۔ یہ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں انہیں، جید صحابی تابعی کو، حضرت اویس کرنی کو، کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں وہاں کے عمل کو تمہاری مدد کے لیے لکھ دوں؟ یعنی اگر آپ کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی مکان بنانا ہے، زیادہ سفر چاہیے، تو میں وہاں کے گورنر کو کہہ دوں کہ آپ کو پیسے دے، مدد دے؟ انہوں نے کہا میں مسکینوں میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ حضرت اویس کرنی کیا کہتے ہیں؟ میں مسکینوں میں زندگی بسر کرتا ہوں اور مجھ کو مسکینی پسند ہے۔ جب دوسرا سال ہوا تو سرداران کوفہ میں سے ایک شخص حج کو آیا، حضرت عمر فاروق کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت اویس کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا اللہ اکبر، اس نے کہا، انہوں نے حال بیان کیا اس کی، میں نے انہیں ایسی حال میں چھوڑا ہے کہ ان کا گھر شکستہ ہے اور سامان کچھ نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے تمہارے پاس امدادی جماعتوں میں سے شخص آئے تو اس کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کی خدمت کی جائے، لیکن انہوں نے خدمت گوارا نہ کی۔ پھر آگے یہ بھی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی ان کی ملاقات کے لیے ان کے پاس گئے اور وہاں جا کر ان کے دعا کروائی، اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی۔ یہ ہے حضرت امام مسلم کی روایت۔ آگے آپ دیکھیں ایک اور بھی روایت جو اس کے اندر، جس نے عجیب و غریب کیفیت آپ کو نظر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب میں عمرے پر جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت عنایت فرما دی کہ ہے میرے پیارے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا۔ جا رہے ہیں عمر فاروق نبی کے غلام مکہ عمرے کے لیے، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ اے عمر جب وہاں جاؤ تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہاں ذرا سا کسی کو تھوڑا سا عروج ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ زمین پر چلنے والے بندے ہی نہیں، نبی کے اندر انکساری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کہ جب اویس کرنی کے پاس جاؤ، یہ ارشاد کہہ کے مولا کائنات اور حضرت عمر فاروق میں کہ جب حضرت اویس کرنی کے پاس جاؤ تو اپنی بخشش اور مغفرت کی دعا بھی کروانا،
میرا سلام بھی کہنا اور کہنا میری امت کی بخشش کی بھی دعا فرمائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ربی اور مدر کی بکریاں جو ہیں، جو ان قبیلوں کے پاس بکریاں ہیں کہ بالوں کے برابر آپ شفاعت کر سکتے ہیں، حضرت اویسے کرنی، یہ ان کا مقام تھا۔ مقام کیا تھا؟ اللہ اللہ کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ اچھا، ایک اور بات جو اس کتاب کے علاوہ، جب یہ ہستیاں انہیں ملنے کے لیے گئیں تو ان کے ساتھ ایک اور ہستی تھی، اس کا نام تھا ابن حبان۔ یہ دونوں واپس آ گئے اور ابن حبان ان کے ساتھ محبت کر بیٹھے حضرت اویسے کرنی کے ساتھ، وہ ان کے پاس ہی رہ گئے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کے سامنے آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم ابن حبان ہو؟ تو میں نے کہا آپ کو کیسے علم؟ انہوں نے کہا مجھے اس نے بتایا ہے جو علیم اور خبیر ہے، اللہ، اس نے تیرا نام بتایا۔ انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا رہ سکتے ہو، لیکن موسیٰ کی طرح سوال جواب نہ کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رہ لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کا حلیہ دیکھا، اچھا ایک ہوتا ہے لباس صوف، جو صوف ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ جو بھیڑ بکریوں کے بال ہوتے ہیں، پرانی قدیم روایت ہے کہ ان کے بالوں کو لے کے ان کا کپڑا بنا کے، تو نے کہا کہ لباس صوف کی ایک چادر سے انہوں نے تہمت باندھا ہوا تھا اور ایک چادر ان کے اوپر تھی، یہ لباس تھا۔ اور جس جھونپڑی میں وہ رہتے تھے اس میں ٹانگیں لمبی کر کے سویا نہیں جا سکتا تھا، مختصر سی تھی، تو اس کے اندر رہ گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک عاشقانہ سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کیوں نہیں آئے؟ بات لمبی ہو گئی ہے لیکن ہے مزیدار، سن لیں پھر انشاءاللہ۔ آپ دیکھنے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا میری مجبوری تھی ماں کی، میں نہیں آ سکا۔ اچھا تم نے دیکھا ہے انہیں؟ حضرت عمر فاروق کہ ہم نے تو دیکھا ہے، ہم تو ان کے پاس بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک روحانی سوال کر دیا کہ جو ان کی آنکھوں کے اوپر ابرو تھے، یہ ان کے درمیانی فاصلہ کتنا تھا؟ انہوں نے کہا یہ تو مجھے پتا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ میں وہاں بیٹھ کے دیکھتا ہوں۔ جو عاشق ہوتے ہیں نا اللہ کے، ان کے لیے یہ دیواریں نہیں ہوتی، وہ وہاں سے بیٹھ کے دیکھتے تھے، یہ ہے محبت کی انتہا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا جو صوف کا لباس تھا اس کے اندر میں نے اتنی تجلیات دیکھی کہ میرا دل چاہا کہ میں خلافت چھوڑ کے اس وقت ان کا عہد خلافت ہے انہی کے پاس بیٹھ جاؤں۔ جب میں نے یہ سوچا تو پاس میرے حضرت علی المرتضیٰ تھے، انہوں نے مجھے ایسے کہا کہ اگر وہ چھوڑ دو گے تو وہ نظام کون چلائے گا؟ وہ بھی چلا، ایسی ہستی۔ اب ایک اور بات رہے گی آخری کہ تبرک حاصل کرنا، جہاں بزرگ بیٹھے ہوں، بزرگوں نے کوئی کام کیا ہو، وہاں جا کے ایک مسئلہ ہے یہ بچھا ہوا، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہاں میرے جد اعلیٰ نے 2 نفل پڑھے تھے تو میرا دل کرتا ہے میں یہاں پڑھوں، کیا پڑھ سکتے ہیں؟ یہ شرک نہیں، کفر نہیں۔ اب اس کی 2 مثالیں دے کے بات ختم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر یا پیدل قباء تشریف لے، قباء مسجد قباء جو اطراف مدینہ میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس جگہ سوار ہو کے گئے یا پیدل گئے تو وہاں پہنچے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی کہتے ہیں کہ میں بھی ایسے ہی پیدل جاتا تھا یا سوار ہو کے جاتا تھا، کیونکہ یہ نبی کی سنت تھی۔ وہاں جا کے نوافل ادا کرتے تھے اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یہ لکھا ہوا ہے بخاری اور مسلم۔
نوافل ادا کرتے 2 رکعتیں پڑھتے، تو میں بھی ایسے ہی جاتا نوافل ادا کرتا 2 رکعتیں پڑھتا. کیوں؟ انہوں نے وہاں پڑھا اس لیے. آگے ایک اور روایت یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے بھی ایسی روایت، وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے والے دن، ہر ہفتے کے روز کبھی کبھار پیدل اور کبھی سوار ہو کے قباء تشریف لے جاتے تھے، اور ہم بھی ان کی نسبت سے وہاں جایا کرتے ہیں ہفتے کے روز. یعنی یہ سنت ہے. اس سنت کو ادا کرنا یا تبرک ادا کرنا، اس کی حج کے اندر کئی مثالیں موجود ہیں. پہلی مثال سب سے بڑی ہے طواف حرم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر مقام ابراہیم پر نفل ادا کرنا، کیوں کہ وہ مقام ابراہیم وہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کعبے کی دیواریں چڑھاتے ہیں. وہ اب صفا مروہ کے درمیان جو صحیح کی جاتی ہے، دوڑ کے کچھ تیز قدموں سے، کچھ میرا مطلب ہے آہستہ، وہ مقام وہ ہے جہاں اماں ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑتی رہی. اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ وہ فرض کر دیا عمرہ ہو یا حج، وہ نہ کیا جائے تو حج مقبول قبول نہیں ہوتا. یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے کی سنت کو ادا کرنا، اور نیکوں میں سب سے زیادہ پیروی کی ذات ہے سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ان کی. اور جو ان سے ملتی جلتی ادائیں ہیں، عبادات ہیں، ان کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے. یاد رکھیں فرض جو ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہیں، جو عائد کیے گئے ہیں. فجر کے 2 فرض ہیں، یہ مکمل نماز صرف 2 فرض ہے. اب 2 سنتے جو آ گئی وہ کیا ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، بلکہ نبی نے وہ 2 فرض پڑھے تھے جو ہمارے لیے سنت بن گئی، کیونکہ انہوں نے پڑھے تھے اس لیے ہم پڑھے ہیں. اب کوئی سنتے چھوڑتا ہے؟ نہیں چھوڑتا. کتنی لمبی نماز ہے عشاء کی؟ عشاء کی اصل نماز کیا ہے؟ 4 فرض اور 3 وتر. اب باقی ساری کیا ہے؟ باقی ساری وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے نفل کر کے، ہمارے لیے سنت ہے، ہم اس کو فرض عین کی طرح کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وَوِزْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. نصر من اللہ. مولا کریم ہماری حاضری جیسی کیسی بھی ہے، ٹوٹی غلط سلط جیسی بھی ہے، قبول و منظور فرما، رستہ عطا فرما، انعام یافتہ لوگوں کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.